بہت شکریہ جناب فروخ سہیل گووندی، بہت خوبصورت باتیں کی اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے میں ہوں جہاں گرد کو قلم بند کیا. اور اب میں چاہوں گی کہ آج کی اس تقریب میں دعوت دوں اس انسان دوست شخصیت کو جس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر شہید بھٹو فاؤنڈیشن میں موجود جو تمام اس وقت حاضرین و شرکا ہیں، صرف آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے تمام انسانی یہ کہیں گے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے. میں دعوت دوں گی اس وقت سابق سینیٹر، سیاستدان، ترقی پسند محترم فرحت اللہ بابر صاحب. صاحب کتاب، صاحب شام، صاحب تقریب، آج کی اس تقریب کے دلہا فروخ سہیل گووندی صاحب، ڈاکٹر الہامی صاحب، سٹیج پر تشریف فرما اکابرین، علم دوست خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے فروخ سہیل گووندی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. گووندی صاحب، آپ نے جو یہ سفر نامہ لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس سے مجھ جیسے طالب علم کے لیے نئی راہیں کھل گئی ہیں، اور میں آپ کو اس کا بڑے مختصر الفاظ میں حوالہ دوں گا. یہ جو سفر نامہ ہے، ٹریولاگ ہے، اردو لٹریچر کا ایک اہم صنف ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں سفر نامے لکھنے والے. مستنصر حسین تارڑ ہے، ابراہیم جلیس ہے، امجد حسین امجد ہے، بڑے نام ہے، جمیل الدین علی ہے، بشرا رحمان ہے. دیر آر اے نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ ٹریولاگز رائٹرز، سفر نامے لکھے ہیں. فروخ سہیل گووندی نے جو سفر نامہ لکھا ہے، اس میں اور دوسرے سفر ناموں میں جو میں نے اس میں چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ فروخ سہیل 80s کی دہائی کی بات لکھتا ہے، اور وہ لکھتا ہے 40 سال بعد، 38 سال بعد. آرڈینریلی سفر نامہ جب آدمی ٹریول کرتا ہے اور کسی جگہ کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اسی وقت لکھتا ہے جب یادداشت اس کی ہوتی ہے. اس پرٹیکولر سفر نامے میں فروخ سہیل گووندی stresses upon his mind, goes back into time 38-40 years پیچھے وقت جا کے وہ 2020 اور 2021 میں اپنے ذہن کو کریدتے ہوئے وہ لکھتے ہیں. دس از اے یونیک فیچر آف دس سفر نامہ، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ صرف فروخ سہیل ہی کر سکا ہے. دوسرا جو اس کے سفر نامے جو میں نے چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ وہ قاری کو، پڑھنے والے کو انٹرٹین کرتا ہے، امپریس کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر قاری امپریس ہوتا ہے تو وہ خود اس بیانیے سے امپریس ہوتا ہے، لیکن فروخ سہیل کی طرف سے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ نہیں ہے کہ میں قاری کو امپریس کروں. ان کا اٹیمپٹ یہ ہے کہ میں قاری کو انٹرٹین کروں، اور وہ واقعات جو میں نے دیکھے اور میں 38 سال پہلے دیکھے میں اس کو ان کے سامنے رکھوں. اور تیسری کریکٹرسٹک ان کے سفر نامے کی یہ ہے کہ یہ اس کی صورت مکالمے کی ہے، ایک ڈائلاگ کی ہے. یو فیل لائک پارٹیسپیٹنگ ود ہم ان دا کنورسیشن. اور یہ فتویٰ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ فتویٰ صادر کرتا ہے، اور فتووں میں پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. یہ جو مکالمے کی صورت ہوتی ہے، یہ مکالمے کی صورت میں امکانیات کی بات ہوتی ہے، اور امکانیات سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور زندگی بڑھتی ہے. تو فروخ سہیل گووندی صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو سفر نامہ لکھا. دیکھیے، سفر نامہ جو ہوتا ہے وہ تاریخ تو نہیں ہوتی، لیکن تاریخ کا ایک اہم ماخذ ہوتی ہے. اور فروخ سہیل گووندی کے سفر نامے میں جو دوسرے سفر ناموں سے اس کو ممتاز اور ممیز کرتی ہے
وہ یہ ہے کہ وہ برملا یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ ایک سیاسی کارکن، نظریاتی کارکن کا سفر نامہ ہے. یہ کوئی داستان عشق اور لیلا نہیں ہے. ایک سیاسی کارکن ہے جو وہ دیکھ رہا ہے اور 80s کی دہائی میں دیکھ رہا ہے. اور جو ہی وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو اس کا مشاہدہ بھی ایک سیاسی کارکن کا ہے. جب وہ روانہ ہوتا ہے بس میں ایران کی طرف تو کہتا ہے کہ نہ معلوم یہ ازبک تھے یا تاجک تھے یا کون تھے، لیکن لمبی گردنیں تھیں، لمبے قد تھے، اور ہاں یہ افغانستان کے تھے جو حکومت پاکستان کے محبوب تھے. بس اس ایک جملے میں انہوں نے 80s کی دہائی کا سارا نقشہ پیش کر دیا. Now this is a very rare quality. پھر آپ جب ترکی جاتے ہیں تو وہاں کنعان کے مارشل لاء کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ضیاء الحق کے مارشل لاء کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور خود وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اور پھر وہاں پہ جو یہ کنعان کے مارشل لاء کا ذکر کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ نقشہ کشی کرتے ہیں کہ وہاں بھی مجھے ہر شخص ایسا لگا، ہر راہگیر ایسا لگا جیسے وہ فوجی عامر کا مخبر ہو. اور یہ جب منظر کشی کرتے ہیں تو مجھے افتخار عارف کا وہ شعر یاد آتا ہے، خاص ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا یا کنعان کا تھا. انہوں نے کتاب میں تو اس شعر نہیں کہا، لیکن جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے افتخار عارف کا یہ شعر یاد آیا کہ تمام لشکر ایک طرح ہوتے ہیں، تمام خنجر ایک طرح ہوتے ہیں، فرات کے کنارے ہوں یا کسی اور جگہ. تو کنعان کا مارشل لاء ہو یا ضیاء الحق کا مارشل لاء ہو، جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے نقشہ کھینچا، تو تمام لشکر ایک طرح، تمام خنجر ایک طرح، فرات کے کنارے ہوں یا کسی اور جگہ. یہ تاریخ تو انہوں نے نہیں لکھی، لیکن تاریخ کا ماخذ انہوں نے لکھ لیا ہے. اور دیکھیے تاریخ جو ہوتی ہے، جب آپ تاریخ لکھتے ہیں، اگر آپ مورخ ہوں، تاریخ دان ہوں، تو اگر آپ اس عصر میں رہ رہے ہوں تو یو ہیو اے لمیٹیشن، اینڈ دا لمیٹیشن از دیٹ یو آر ٹو close to the events about which you are writing. And since you are too close to the event, because you are a participant more or less, therefore you are not objective. آپ کی آبجیکٹیوٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اگر آپ بڑے اچھے مورخ بھی ہوں لیکن آپ اس دور کے بارے میں لکھ رہے ہوں جس دور میں آپ رہ رہے ہوں، تو absolute objectivity is impossible. You have to be subjective. اور جب اگر آپ اس دور کا نہیں لکھ رہے تاریخ، آپ پرانے دور کا لکھ رہے ہیں، پرانے وقتوں کا لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کا بیانیہ اور جس دور کو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں وقت کا فاصلہ ہے، اور وقت کا فاصلہ جتنا بڑھے گا اتنا ہی تصویر دھندلی ہوگی. سو دس از اے لمیٹیشن آف ہسٹری رائٹنگ. اف یو آر اے پارٹ آف دا ہسٹوریکل پروسیس ٹیکنگ پلیس، یو آر ناٹ ٹرولی آبجیکٹو. If you are writing of the distant past, your view is blurred. لیکن جو فرق سہیل گوبندی کی کتاب ہے، now he is writing about the history of the 80s from the perspective of the 20s, اور وہ خود مشاہدہ کر رہا ہے. تو I think this lends a unique strength to this narrative. آپ نے ٹرکی کی بات کی اور کنعان کی بات کی. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب آپ اور نوجوانوں سے کہوں گا کہ پاکستان 80s کا، ٹرکیز 80s کا، اور اب 2022 کا اب ایک سیمینل فرق آیا ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ 80s میں ضیاء الحق اور کنعان دونوں مارشل لاء ایڈمنسٹریٹرز. ان دا 2022 the military in the Turkey is now under the constitution and the parliament. اور میں جو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہ کتاب پڑھ کر مجھے تحریک ہوئی. اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر ملک صاحب نے بھی کہا کہ مجھے بھی لکھنا چاہیے. میں اس تجربے سے کہ ٹرکی نے کس طرح اپنی فوج کو سول بالادستی کے ماتحت کیا اور کس طرح ٹرکی نے اس کو پارلیمان کے تحت لایا. Now this is not easy, but I think some of you, the young people, should take up this project.
کہ بھئی اگر 80s کا ٹرکی اور 80s کا پاکستان میں ایک مماثلت تھی, 40 years later what has happened. I'm also, فاروق سہیل گویندی صاحب, I'm fortunate کہ میں ٹرکی کئی بار گیا ہوں, اور میں ہز ایکسیلنسی اردوغان سے ملا ہوں جب وہ پرائم منسٹر تھا, میں ان سے ملا ہوں جب وہ پریزیڈنٹ تھا, اور جب آپ کی یہ کتاب میں نے پڑھی تو مجھے خیال ہے کہ میں نے بھی تو اس سے گفتگو کی ہے, اور ہم نے ان سے پوچھا کہ ایکسیلنسی آپ نے اپنی فوج کو کیسے کنٹرول میں لائے ہیں. یہ وقت اس گفتگو کا نہیں ہے, لیکن آپ کی کتاب سے مجھے تحریک ملی ہے. آئی شوڈ رائٹ اباؤٹ دیٹ, کہ ہم نے ٹرکی کے لیڈر سے, ہم ان کے ایکیڈیمک سے ملے, ان کے پروفیسر سے ملے, ان سے ہم نے بات کی کہ جی آپ ہم کو صرف یہ بتا دو. اور آئی مسٹ سے کہ اردوغان واز ویری کائنڈ, اردوغان واز ویری کائنڈ. ون سینٹینس دیٹ آئی ریمبر, اس نے کہا ہمیں کہ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو یو ہیو ٹو ہیو ٹریڈ, اینڈ اف یو وانٹ ٹو ہیو ٹریڈ یو مسٹ ہیو ریجنل ٹریڈ. اینڈ ہی سیڈ آئی ڈونٹ امیجن ہاؤ اے کنٹری کین ٹریڈ ان دا ریجن وداؤٹ ٹریڈنگ ود دا نیبر. انہوں نے اور بات نہیں کی, اور بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ریجن میں ٹریڈ کرنا چاہو, دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہو, ریجن میں نہ کرو, اور ریجن میں کرنا چاہو اور اپنے پڑوسی کے ساتھ نہ کرو. ذرا اس پہ سوچو. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جلد بازی نہ کرو, لیکن اپنی اسٹرگل جاری رکھو. اور یہ فوج تمہارے پارلیمان کے تحت آئی. انہوں نے فوج کا لفظ استعمال نہیں کیا, ویسے انہوں نے کہا کہ غیر جمہوری عناصر. سہیل گویندی صاحب, I want to compliment you once again. It's an outstanding work that you have done. اور آپ نے, حقیقت یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے آپ نے راستے کھول دیے ہیں کہ how they should proceed further اس conversation کو آگے. And thank you very much, Excellency, for gracing the occasion. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, خواتین حضرات.